السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی دعا کرنی چاہیے اور ایسی خوبیوں کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ جو انسان کے پاس ابھی فی الحال موجود نہیں ہیں، لیکن وہ ان کی خواہش رکھتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان جب اپنا نصب العین اونچا رکھے گا تو تبھی وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر اللہ سے دعا کرنے میں انسان بخل کرے اور تھوڑا مانگے تو یہ تو وہ بات ہوئی کہ آپ کے سامنے خزانہ موجود ہے اور آپ کو کہا گیا ہے جتنا چاہے اس میں سے لو، اور آپ وہاں اس خزانے کو پانے میں تکلف کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے حضور میں تو بہتر سے بہتر دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے ہاں ناممکن کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ سے آپ ایسی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میں آپ کے خلوص کو اور اس خلوص میں جو خاص طور پر عمل اور قربانی کا جذبہ ہے اس کو دیکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے تو اپنی حکمت کے مطابق ہی فرمائیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں کسی شخص کو اس دور میں انبیاء اور صحابہ جیسا ایمان اور کردار ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حالات کے مطابق اس کو یہ توفیق ملے گی۔ ایک ہے اس دنیا میں وہ مقام پانا کہ جو ظاہر میں ایک بہترین اعلیٰ ترین مقام ہے، اور ایک معاملہ یہ ہے کہ انسان اس اعلیٰ ترین مقام کو پانے کے لیے جتنی کوشش کر سکتا ہے، جتنا پرخلوص ہو سکتا ہے، وہ اس کے لیے کاوش کرے، اگرچہ کہ دنیا میں اس کو بظاہر وہ مقام نہ بھی ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اصل چیز آخرت ہے نا۔ تو انسان اگر خلوص کے ساتھ قربانی دیتے ہوئے بہترین رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرے اور اس کے حالات کی وجہ سے، اس کی جو کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے وہ مقام نہ بھی پا سکے کہ جو ان اعلیٰ ہستیوں کا مقام ہے، کہ جن کا نام لے کر انسان دعا کر رہا ہے کہ ان کے جیسا ایمان اور کردار ملے، وہ اگر نہ بھی ملے تو اس سے کمتر جو بھی درجہ ملے گا دنیا میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا۔ یہ تو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین۔ اور فرمائے کہ یہ کیا ہی عمدہ صحبت ہے کہ جو ان کو حاصل ہوگی۔